اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1970 میں قائم ہونے والا یہ ادارہ آج پاکستان کی معیشت میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، جسے ہم سب کاٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ 5000 سے زائد انڈسٹریز ہیں جو صنعت اور تجارت کی سرگرمیوں میں تقریباً 1.5 ملین پاکستانیوں کا روزگار اس کاٹی سے جڑا ہوا ہے۔ 15 لاکھ۔ اب میں اس میں مزید بات کرنے سے پہلے 2-3 باتیں یہاں ضرور کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میڈیا کے دوست موجود ہیں اور ظاہر ہے میری خواہش ہے کہ میڈیا کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ ایک چوتھے ستون کے طور پر نہیں بلکہ پہلے ستون کے طور پر آگے آئے، کیونکہ جتنی باتیں ہم یہاں کرتے ہیں اگر وہ میڈیا اس کی آواز بن کر لوگوں تک نہ پہنچائے تو شاید یہ آواز اس بند کمروں میں ہی رہ جائے۔ تو میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں موجود ہے، پریس بھی موجود ہے، کیمرہ مین، پرنٹ میڈیا کے جتنے ہمارے دوست ساتھی بیٹھے۔ 3 باتیں مجھے ان ساری باتوں سے سمجھنے کو ملی ہیں کہ کچھ لوگوں کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے، اور جو کہتے ہیں نا کہ اب ایسے نہیں چلے گا، اور ان میں صفحے اول پہ میں سمجھتا ہوں کہ کے الیکٹرک کو قبلہ ہی نہیں اپنی سمت اور اپنی تمام چیزوں کو اس شہر کراچی کے لیے درست کرنا پڑے گا۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ کے الیکٹرک پہ زیادہ بات نہ کریں، تو میں نے کہا میں اب اور زیادہ بات کروں گا، اور اتنی بات کروں گا اور اتنا میڈیا کے سامنے رکھوں گا کہ شاید ان کو تھوڑی شرم آ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل جل کر کے الیکٹرک کو تھوڑی شرم دلائیں گے کہ خدارا اب سدھر جاؤ، اور اگر وہ نہیں سدھرتے، قبلہ درست نہیں کرتے، تو میں یہاں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں آپ سب کو کہ ان کا جو لائسنس رینیو ہونے جا رہا ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ایک بڑی رکاوٹ کھڑی کریں گے، اور جب تک وہ یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں دیں گے کہ وہ خاص طور پہ شہر کراچی کے شہری ہوں یا انڈسٹریز سے تعلق رکھنے والی انڈسٹریز کے لوگوں کو اپنی سہولیات فراہم نہیں کرتے، تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک قدم انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کی بات ہوئی، تو کچھ ادارے ایسے ہیں جن پر شاید ہمیں بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ایک سیاسی جماعت کے لیڈر نے پیشن گوئی کی تھی میرے آنے سے ہی پہلے، یا جس دن میرا اپوائنٹمنٹ ہوا تھا، کہ سندھ میں گورنر نہیں بلکہ ایک مولا جٹ آ گیا ہے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی اسٹیٹ بینک گورنر سے بھی بات کریں گے اور ان کو اس بات پہ راضی کریں گے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا ہے، ان کی باتوں کو سمجھنا ہے، اور اسٹیٹ بینک گورنر اور بزنس کمیونٹی کے درمیان میں ایک ایسے برج کا کردار ادا کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی کام ہوا ہے۔ واٹر اینڈ بورڈ سیوریج کی بات کی گئی، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو ان کے ایم ڈی آئے ہیں، لیکن ہم نے جو ایکسین ہے نا ان کا قبلہ بھی درست کروانا ہے، جو سالوں سے چلے آ رہے ہیں، اور وہ یہ حق سمجھتے ہیں کہ شاید اچھی جگہوں پہ پوسٹنگ لینا اور پانی بیچنا ان کا حق ہے، تو انشاءاللہ اب ان کو پانی نہیں بیچنے دیں گے۔ تو ایم ڈی صاحب کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور ان کے ایکسینز کو بھی بلائیں گے اور ان کی پرفارمنس دیکھیں گے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں اور کون آدمی کتنا اہل ہے، اس حساب سے اس کو ہم اس کے معاملات کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد ایک بڑا مسئلہ ہے آپ سب کے ساتھ جس کا مجھے بڑا ادراک ہے، اور میں یہاں آپ کے توسط سے آج یہ برملا کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر جو انڈسٹریز کے پلاٹ ہیں اس پہ جو قبضے کیے جا رہے ہیں اور جس طرح لوگ پریشان ہیں، تو میں آج یہاں سے کہنا چاہتا ہوں اس قبضہ مافیا کو کہ وہ کراچی ہی چھوڑ دیں، کیونکہ اب اگر کہیں سے بھی یہ شکایت آئی کہ کراچی میں
رہنے والوں کی املاک پر اور زمینوں پر ایک کرپٹ لینڈ مافیا قبضے کر رہی ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ شاید میں بذات خود بھی اس جگہ پہنچ جاؤں اور پھر وہ ایکشن لیا جائے کہ جو سب کو نظر آئے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی جو ایک بڑا دیرینہ مسئلہ ہے، آباد والوں کا بھی اور بزنس مینوں کا بھی، فیڈریشن میں بھی مجھے کہا گیا، تو اس کے اوپر بھی ہم بہت سخت ایکشن انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے۔ اب میں بات 2-3 آپ سے کروں گا، کیونکہ یہ ہمیشہ مجھے 3-4 پیجز لکھ کے دے دیتے ہیں اور میں ہمیشہ اسی میں ہو جاتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بند کر کے اپنے دل سے کوئی بات کروں۔ تو دل کی بات یہ ہے کہ ہم اپنا جب گھر بناتے ہیں تو اس میں سب سے اچھا ہم اپنا ڈرائنگ روم بناتے ہیں۔ اور وہ ہم کیوں بناتے ہیں؟ جب کوئی مہمان آئے گا، اس ڈرائنگ روم میں بیٹھے گا تو ہمارے اس گھر کی تعریف کرے گا۔ تو کیوں نہ ہم یہ عہد کریں اور یہ سوچیں کہ ہم اپنے شہر کو اپنا ڈرائنگ روم کیوں نہ بنائیں۔ اس شہر نے، اس ملک نے ہم سب کو بہت کچھ دیا ہے۔ آج یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ آج جو کچھ بھی ہم ہیں اس مٹی کی وجہ سے، اس مٹی، اس شہر، اس ملک کی وجہ سے۔ لیکن کیا ہم نے اپنے حصے کا بھی کام کچھ کیا ہے؟ ہم بہت اچھے اچھے گھر بناتے ہیں لیکن ہم باہر فٹ پاتھ پہ کوئی کام نہیں کرواتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ آپس میں مذاکرات ہوتے رہنے چاہیے۔ پریشانی تب ہوتی ہے جب ملاقاتیں نہ ہوں۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو بلدیاتی قوانین کے حوالے سے جو آبزرویشنز ہیں MQM پاکستان کی ڈی لمیٹیشن کے اوپر، وہ انشاءاللہ ایک اپنے آخری مراحل میں ہے، اور 140A جس کو سپریم کورٹ میں میری پارٹی لے کر گئی تھی، اس کا ایک تفصیلی آرڈر آ چکا ہے۔ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے اوپر ہماری بات چیت ان سے چل رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اچھائی کی طرف ہیں اور اچھا رزلٹ سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ شکریہ۔ میں صرف ایک بات ہمارے بھائی کو کہہ دوں کہ عمر بھائی کہ ابھی تک تو مجھے لگتا ہے کہ ہم صرف اس ملک میں IMF سے دیے ہوئے پیسوں پہ انحصار کر کے اپنے معاملات چلا رہے ہیں، لیکن اب لگتا ہے کہ ہمیں جو پاکستان کے پاس اپنے وسائل ہیں جس کو ہم نے آج تک استعمال ہی نہیں کیا، چاہے وہ بلوچستان ہو، ناردرن ایریاز ہو، یا جو ہمارا ٹیلنٹ ہے، تو اب شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم IMF سے اپنی جان چھڑائیں اور اپنے لوگوں پہ انحصار کریں اور اپنے وسائل پہ انحصار کریں۔ تو میرے خیال سے جو باتیں آپ نے کی ہیں، اگر ہم اپنے وسائل پہ انحصار شروع کر دیں گے تو ہم بہت جلد اپنے ہی پیروں پہ انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت اچھی اچھی انڈسٹریز بناتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو باہر کچرا پڑا ہے یا باہر کوئی مسئلہ ہے تو وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وہ ہے، بالکل یقیناً ہے، لیکن 70 سال گزرنے کے بعد بھی ریاست نے اپنا کام نہیں کیا، تو کیا ہم بھی چھوڑ دیں؟ اس ملک کو، اس شہر کو کس کے حوالے چھوڑ دیں؟ میں یہ تو یقین دلا سکتا ہوں کہ میں اون کروں گا اس شہر کو، اس صوبے کو، لیکن اس میں آپ سب کا بھی ساتھ چاہیے۔ ہم نے سب نے مل کے اس احساس محرومی کو ختم کرنا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم سب کچھ ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہی ہم سب کو آج اس قابل کیا ہے، لیکن ہم نے ان کا سوچنا ہے جو اس قابل نہیں ہے یا مجبور ہیں، ان کا بھی ساتھ دینا ہے۔ ہم نے شہر کو بھی صاف کرنا ہے، باقی لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اور میری کوشش ہے کہ سب کے درمیان میں محبتیں پیدا کروں۔ اسی لیے میں نے آنے کے بعد ہی لوگوں کے ساتھ ان کے پاس جا کر ملنا مناسب سمجھا، ان کی باتیں سننا، اور میرے لیے اولین ترجیح میری بزنس کمیونٹی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ معیشت کا پہیہ آپ لوگوں کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اور جب سے میں آیا ہوں، میں اپنے ان لوگوں کو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس بات پر توجہ نہ دیں کہ کون کتنے پیسے بنا رہا ہے، آپ اس بات پہ توجہ دیں کہ وہ اور کتنے بنا سکتا ہے، کیونکہ ہم
بحیثیت گورنمنٹ ہمیشہ دوسرے کی جیب پر نظر رکھتے ہیں. کوئی پھلتا پھولتا ہے تو ہم اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اتنے سارے اس کو نوٹسز بھیج دیتے ہیں کہ وہ پچھتاتا ہے کہ میں نے اس ملک میں کاروبار کیوں شروع کیا. اور اس کی وجہ دیکھ لیں آپ کہ آج 70 سال گزرنے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل ہی ہجرت کر آئے ہیں. تو انڈیویجولی تو شاید ہم نے اپنا بہت کچھ بنا لیا ہو، ایک اچھا خوبصورت گھر بنا لیا ہو، اچھی فیکٹری بنا لی ہو، اچھی بچوں کو تعلیم دلا لی ہو، اور الحمدللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب اس میں کامیاب ہوں گے الحمدللہ. لیکن پورے ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ابھی میں جام صادق برج پر سے آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے موئنجو دڑو میں جا رہا ہوں میں. ایسا ہی تھا نا. تو ہمیں یہ سب سوچنا ہے کہ ہم انڈیویجولی تو سب اللہ نے ہمیں بلیس کیا ہوا ہے، لیکن اب شاید 70 سال کے بعد ہم اون کریں، ہم اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کریں. اور پرائیویٹ سیکٹر جب سیالکوٹ میں بزنس مین ایک مل کر ایک اچھا ایئرپورٹ بنا سکتے ہیں، ایئر لائن بنا سکتے ہیں، تو کیوں نہیں کاٹی والے اور کیوں نہیں کراچی چیمبر آف ایڈیشن والے، جب ہم سب اس شہر کو مانتے ہیں کہ یہ معیشت یہاں سے چلتی ہے، یہ روشنیوں کا شہر کہیں مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے، کھنڈرات کا شہر بنتا جا رہا ہے. ہم سب تنقید تو کر رہے ہیں، لیکن آگے بڑھ کر میں چاہتا ہوں ہم سب مل کر اس شہر کی رونقوں کو بڑھانے کا کام تھام لیں اپنے ہاتھوں میں. سب مل جل کر ایک دوسرے پہ اب تنقید کرنا چھوڑ دیں. ہم آگے بڑھیں اس شہر کو، اس صوبے کو اور اس ملک کی ترقی کے لیے. دیکھیں معیشت کا جو حال ہے وہ آپ سب سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ تو پچھلے 40 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، اللہ نہ کرے. پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی، پاکستان پہ اتنے اربوں کے قرضے ہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ سب ٹھیک کب ہوگا؟ یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ کیا ہم اپنے آنے والے بچوں کو ایک اچھا گھر، کسی کا گھر 4000 گز پر ہے، کسی کا 8000 گز پر ہے، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ میں نے فلاں آرکیٹیکٹ سے اتنا اچھا گھر بنا لیا ہے، اور فلاں میرے پاس گاڑی ہے، فلاں میرا بیٹا لندن میں پڑھ رہا ہے، کوئی US میں پڑھ رہا ہے. لیکن کیا آپ نے یہ سوچا ہے جب وہ بچہ پڑھ کر آتا ہے تو آپ اپنے گھر سے باہر اس کو بھیج سکتے ہیں کھیلنے کے لیے؟ آج ہم بہت ساری چیزوں میں پیچھے رہ گئے. سارا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس، دنیا میں بیسٹ ڈاکٹرز، انجینئرز سارے لوگ ہیں، اور ہر ماں اور باپ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ بڑے ہو کے اچھا بڑا بزنس مین بنے، بڑا ڈاکٹر بنے. لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ اچھا انسان بنے؟ ہم اچھے انسان بننے اور بنانے کی کوشش کریں، اور جب ہم اچھے انسان اور اچھے لوگ بنائیں گے تو پھر ہم خود بخود سب کچھ اچھا بن جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک اچھی بات جو بھائی جان نے بتائی، اور وہ یہ سچ ہے کہ اس وقت جو سندھ گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ میرا ذاتی طور پہ بھی بہت اچھا تعلق ہے، اور کیونکہ ہم کولیشن میں ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے، تو بہت سارے ایسے کام جو رکے ہوئے تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے. بحیثیت گورنر سندھ میں یہاں نہیں آیا، میرا تعلق تاجر برادری سے ہے، بزنس برادری سے ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے اور سندھ گورنمنٹ کے درمیان بزنس کمیونٹی کا سفیر بن جاؤں. میں آپ کا نمائندہ بن کے ان کے ساتھ بات کروں، اور میری دلی خواہش ہے کہ ہم سب مل کر ہم ایسا کام کریں اور کر جائیں. کیونکہ یہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ میں یہاں اچھی باتیں کر کے چلا جاؤں، یہ آپ سب بھی دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ 70 سال کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم اس بات پہ کھڑے ہیں کہ کہیں ہم ڈیفالٹ نہ ہو جائیں، ہم اس بات پہ کھڑے ہیں کہ ہماری معیشت بالکل تباہ حالی کا شکار ہے. لیکن یہ سب باتیں جو میرے دوست نے بتائیں، چیئرمین کاٹی نے، یہ تو میں کئی دفعہ یہاں آ کے سن رہا ہوں، ہم سالوں سے سن رہے ہیں کہ ہمارے مسائل ہیں. اس کے حل چاہیے ہمیں، اور اس حل کو تلاش کرنے کے لیے جب تک ہم سب مل کر اپنی ذات سے ہٹ کر اس ارادے اور نیت کے ساتھ کہ ہم نے اپنے شہر کو، اپنے ملک اور اپنے صوبے کو بننا ہے، ہم نے پاکستانی بننا ہے. میں منیر بھائی سے کہوں گا کہ آپ کبھی یہ بات اب دوبارہ نہ کیجیے گا کہ آپ لاہور چلے جائیں گے.
لاہور تو ہم سب آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن واپس آئیں گے ہم سب نے اس شہر کراچی کی رونقوں کو بحال کرنا ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار پچھلے 20-30 سالوں میں اگر کسی کا ہے تو وہ ایس ایم منیر صاحب ہیں۔ انہوں نے ہی جوڑ کے رکھا ہے اس گلدستے کو، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ گلدستہ انہی کی سرپرستی میں ایسے ہی سجا رہے۔ مسائل بہت سارے ہیں، یہاں بہت ساری باتیں نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بات کی گئی خالد طواب بھائی نے، باقی ہمارے حسیب بھائی نے، اور جتنے بھی یہاں دوست ہمارے بیٹھے ہیں، ان سب کے ساتھ میں ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ ملوں گا جب تک اللہ تعالیٰ نے اس منصب پہ مجھے بٹھائے رکھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایک ایسا ادارہ ہے جس کو میں بزنس کمیونٹی کا نام دیتا ہوں، اس کو مجھ سے شکایت نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام بہت سارے ہیں کرنے کے لیے، جن کے پاس اختیار ہے۔ دیکھیں، اللہ نے ایک منصب پر بٹھایا ہے، اور میں یہاں یہ برملا کہتا ہوں، اور میں نے بہت سارے لوگوں کے زبان سے سنا ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، اختیار کی اور اقتدار کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف ارادے اور نیت کی کمی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یقین رکھیے، جتنے مسائل ہیں ہم ان کے حل کے ساتھ، جو حسیب بھائی نے کہا، ہم بیٹھیں گے، اور جن کے پاس بھی اختیار ہے اس سے وہ کام کروائیں گے، اور وہ کام ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا، اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کی آواز ہم سب مل کر اٹھائیں گے، کیونکہ جب آوازیں مل جاتی ہیں تو ایک طاقت بن جاتی ہے، اور اس طاقت سے ہم اپنی ذات سے ہٹ کے اپنے شہر کے لیے کام کریں گے۔ منیر بھائی نے بات کی، بہت پیاری باتیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیلاب زدگان کو ہمیں نہیں بھولنا، اور بزنس کمیونٹی نے اس پہ بہت کام کیا ہے۔ پورے پاکستان میں مسائل تھے، لیکن سندھ میں خصوصی طور پہ بہت زیادہ اس کو افیکٹ ہوا ہے، تو ہم سب نے ان کے لیے مزید بھی کام کرنا ہے، ان کو نہیں بھولنا۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے بھائی جان کی کہ ایک ایسا ادارہ جس کو ہم افواج پاکستان کا نام دیتے ہیں، سرحدوں پہ ان کی شہادتیں اور قربانیاں ان کے فرائض میں شامل ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو حکومتوں کی ذمہ داری تھی، چاہے وہ کووڈ-19 ہو، چاہے وہ سیلاب زدگان ہوں یا زلزلے سے لوگ متاثر ہوں، افواج پاکستان نے ہم سب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اپنا جو کردار ادا کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری ایئر فورس اور نیوی، یہ سب پاکستان کے لیے جیتے ہیں، پاکستان کے لیے مرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان میں اور تمام فورسز میں 98% بلکہ 99% مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، جو اس ملک کے مڈل کلاس لوگوں کی تمام مصیبتوں پریشانیوں سے واقف ہوتے ہیں۔ لیکن ایک سیاسی جماعت کی طرف سے مجھے نہیں پتا کہ کس وجہ سے انہوں نے، شاید کوئی وجہ ہو ان کے ذہن میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا افواج پاکستان کو، ملک کے اندر اور ملک سے باہر، وہ بہت ہی ایک ایسا عمل ہے جس کو ہم سب کو، اس کو جتنا ہم کر سکتے ہیں کنڈیم کرنا چاہیے۔ اور میں ان کی یہاں کسی تائید یا تعریف میں بات نہیں کر رہا، میں ان حقائق پہ بات کر رہا ہوں جو ہم سب کے سامنے ہیں۔ غلطیاں کوتاہیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن ان کو سر عام اس طرح سے رسوا نہیں کیا جاتا۔ میں یہاں پر ایک دفعہ پھر اپنے تمام ان بھائیوں کا، ساتھیوں کا، جنہوں نے میرے لیے ایسے کلمات کہے جس کے میں قابل نہ تھا، لیکن میں یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ جو باتیں آپ نے میرے لیے کی ہیں میں اس پہ پورا اتر کے دکھاؤں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو CPLC کے حوالے سے بھائی جان نے بات کی، مجھے نہیں پتا کیا وجہ تھی، صرف ہٹایا ہی نہیں گیا تھا، بلکہ ایک ایسا خط CPLC کو لکھا گیا تھا جس میں کسی کے کردار کے اوپر بہت ساری باتیں کی گئی تھیں، اور شاید وہ ایک نامناسب خط تھا جو گورنر ہاؤس سے CPLC کو گیا اور اداروں کو بھی گیا تھا۔ لیکن جب میرے نالج میں آیا، اور ڈاکٹر سیف یہاں بیٹھے ہیں، اسی دن ہم نے اس خط کو وڈرا کیا، اور بلکہ یہ بات میں یہاں بتاتا چلوں کہ ہم نے باقاعدہ اس کے جواب میں ایک اور خط لکھا ہے جس میں بتایا گیا کہ یہ وہ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں جو اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ جو کام ریاست کو کرنا چاہیے تھا وہ کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی کہ CPLC کے حوالے سے
جو بھی منیر بھائی کی طرف سے مجھے آئندہ بھی کسی بھی چیز میں ہدایت دیں گے، گائیڈنس دیں گے، میں اس پہ عمل کروں گا۔ بھائی جان کی جی بالکل، جب میں نے دونوں بار ان کے خلاف بیان دیا تو آپ صحافی بھائیوں نے مجھے کہا کہ مت دے بیان، تو میں بتا رہا ہوں آپ کو مجھے نام پوچھا تھا تو میں نے بتانا فرض سمجھا۔ نہیں لائٹر نوٹ نہیں ہے، دیکھیں میں سب سے زیادہ جن سے پورا دن بات کرتا ہوں نا تو وہ میرے صحافی بھائی دوست ہیں، میرے سارے دوست ہیں، اور پورا دن میں ان سے ہی پوچھتا رہتا ہوں شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، بات کسی نے بھی کی ہو، بات تو ہے نا، کراچی آج پورا رو رہا ہے۔ میں لیاقت آباد گیا، میں محمود آباد میں گیا، جامعہ کلاس، جس جگہ جس مارکیٹ میں جس بزنس کمیونٹی والے سے ملتا ہوں، سب کے الیکٹرک کے خلاف بات کرتے ہیں، اور مجھے نظر نہیں آ رہا کہ حکومت میں کوئی ان کے خلاف بات کر رہا ہے۔ تو میری ان سے کوئی ذاتی اناد یا دشمنی نہیں ہے، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ قبلہ درست کریں، اور قبلہ ایسے ہی درست ہو سکتا ہے جو آپ نے بتایا، آپ کے سوال میں اس کا جواب ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں جو ان سے بیٹھ کے کرنی ہے، اور اب ان کا کیونکہ لائسنس ختم ہو رہا ہے تو یہی رائٹ ٹائم ہے کہ ان سے بیٹھ کر وہ باتیں منوا لی جائیں جس کی اس شہر کو ضرورت ہے۔ دیکھیں میری کوشش ہوگی کہ جو روک سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بات کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ معاملات کو بہتر طریقے سے، مناسب طریقے سے، دیکھیں آپ بھی اور میں بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، جو مسائل میرے ہیں وہ آپ کے بھی ہیں، آپ ہی انہی چیزوں سے گزر رہے ہیں، اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اور ہم مل کر آواز اٹھائیں، تو جو میڈیا کی آواز ہوگی نا ہماری آواز کے ساتھ مل کے، اس کا اثر ضرور کے الیکٹرک پر ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں بحیثیت گورنر تو مجھے مشکل لگ رہا تھا، لیکن بچپن سے دیکھا ہے کہ مولا جٹ ہر کام میں پہنچ جاتا ہے اور روک دیتا ہے، تو انشاءاللہ مولا جٹ بن کے روکیں گے۔ کہی بھی باتیں اور ان کے دیے ہوئے احکامات کو میں سر آنکھوں پہ رکھ کے پورا کروں گا، اور جتنی کمیٹیوں کی بات کی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، آپ اس کو ذرا دیکھ لیں، لکھ لیں، جہاں جہاں ہم کمیٹیوں میں لوگوں کو ڈلوا سکتے ہیں تو وہ کاٹی سے بھی نام لیں، منیر بھائی سے بھی نام لیں، چیمبر سے بھی لیں، اور باقی بھی جگہوں سے، لیکن جہاں سے بھائی جان کی طرف سے جو چیز آئے گی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو پوری کوشش کریں گے کہ اس کو اسی طرح اسی اسپرٹ سے امپلیمنٹ کرائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، آنے کے ساتھ ہی اسٹریٹ کرائم کے اوپر ہم نے توجہ دی، سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، میں اس میں بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ پرسوں شاید ڈاکٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب گورنر ہاؤس آ رہے ہیں یہاں پر، اور میں آپ سے بھی کچھ پوائنٹس لے لوں گا جو میں ان سے بات کروں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میٹنگ میں ان سے وہ ساری باتیں رکھوں گا جس کا مجھے ادراک ہے، اور جو باتیں آپ کی طرف سے آئیں گی میں بھائی جان سے، آپ لوگوں سے پوائنٹ لے لوں گا۔ پرسوں وہ ہمارے پاس گورنر ہاؤس آ رہے ہیں، ہاں میں کوشش کروں گا کہ آج ہی ان سے بات کر سکوں کہ جس وقت وہ آ رہے ہوں تو اس میں ان کے پاس یہ ان کا شیڈیول ٹائم ہے کیا، اس میں اگر وہ ٹائم نکال سکیں، میری طرف سے میں ان کو پورا ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک ملاقات وہاں ہو سکے۔ باقی دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں، جس طرح آپ نے بات کی، آنے کے ساتھ ہی 3-4 چیزوں پر میں کام کر رہا ہوں، اور اس میں روزانہ کی بنیاد پہ فالو اپ ہے کہ جو بات آپ نے کی کلین اور گرین شہر کراچی، اسپورٹس کے حوالے سے جو گراؤنڈز ہیں وہ بے آباد ہیں، اس پر ہم کام کر رہے ہیں، اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی ہمیں بہت ضرورت پڑے گی، لیکن پہلے ہم ایک پورا سسٹم بنا لیں، پھر میں آپ لوگوں سے بھی، آپ سے بالکل اس کے اوپر مشاورت کروں گا کہ ہم اس کو کیسے اور مزید اچھا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ سیکٹر ہے، ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن میں ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے لوگ سنتے تھے پیلے اسکول، اب پیلے کالجز کی طرف ہم جاتے جا رہے ہیں۔ ہم جس سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں وہاں ہمیں صرف ایک گرامر اسکول نظر آتا ہے جس میں صبح سے لائن لگتی ہے اور شام کو پتہ چلتا ہے کہ چند لوگوں کے ایڈمیشن تھے اور باقی سب اپنے اپنے گھروں کو لنچ اور برنچ کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک کیوں ہے، 8 کیوں نہیں، 8 اسکول کیوں نہیں ہیں گرامر؟ یہ تعلیم کا نظام صرف اس ایلیٹ کلاس میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ پورے صوبے میں ہونا چاہیے۔ ہمیں کمیونٹی اسکول ڈیولپ کرنے ہوں گے، کمیونٹی پولیس کے اوپر ہم کام کریں، لیکن یہ سب تب ممکن ہے جس طرح منیر بھائی نے کہا کہ آپ کی سپورٹ چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ سب کی سپورٹ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے کام ممکن ہیں، کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ بات کر لی اور آپ لوگوں نے بڑے تحمل اور سکون سے برداشت بھی کر لیا ہے۔
یہاں پر ہمارے حسیب بھائی بیٹھے ہیں. میں صرف یہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یہاں بیٹھے ہیں، لیکن میرے لگتا ہے کہ یہ سیف بھائی نے مجھے پوائنٹ لکھ کے بھیجا ہے. ایک چھوٹی سی کوشش جس کا میں صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں یہاں کہ میں نے آنے کے بعد اور میری ٹیم نے ساتھ مل کے عباسی شہید ہاسپٹل کا وزٹ کیا، اور اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگا کہ یہ کسی ہم ہاسپٹل میں نہیں ہیں بلکہ کسی ایسے جنگل کے اندر صحرائے میں آ گئے ہیں کہ جہاں حالت زار ایسی تھی. اور ایک شخص سے میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، اس نے کہا کہ میں 1 ہفتے سے آ رہا ہوں، اور آپ یقین کریں اگر میں افورڈ کر سکتا تو خدا کی قسم یہاں دوبارہ بھی نہ آتا، لیکن میں انتظار میں بیٹھا ہوں. میں یہاں پر شکریہ ادا کروں گا. جب میں آصف علی زرداری صاحب سے ملا اور ان سے میں نے کہا تو اسی وقت انہوں نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کو کہا کہ گورنر صاحب چاہتے ہیں کہ عباسی شہید ہاسپٹل کو ٹھیک کریں، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں. اس کے بعد جو پہلا کام میں نے کیا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے سینیٹر حسیب بھائی کو ٹیلی فون کرنا شروع کیے. یہ بڑے بددل تھے کہ اس کی حالت جو انہوں نے الحمدللہ اس کو ایک گلدستہ بنایا تھا، تو ان کو پتہ تھا کہ وہاں اس وقت کیا حالت زار ہے، لیکن ڈاکٹر سیف نے اور میں نے ان کے پیچھے لگ لگ کے ان کو بالآخر راضی کر لیا. اور میں نے ان کو یہ کہا کہ چاہے 50 کروڑ لگیں آپ نے اس کو بنانا ہے، اور جو کمیٹی آپ بنائیں گے اس میں نہ کوئی میرا یا گورنر ہاؤس کا آدمی ہوگا، نہ پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ کا کوئی آدمی ہوگا. جس کو آپ سمجھتے ہیں اس میں رکھیں، اور عباسی شہید ہاسپٹل کو بہترین ہاسپٹل کے طور پہ ماڈل کے طور پہ بنائیں. تو الحمدللہ اس میں پہلا یہ کام شروع ہو چکا ہے، اور میں اسی طرح سے چاہوں گا کہ ہم اسی طرح ایک 2 پروجیکٹ لے کے اس کو ہم کمپلیٹ کرا سکیں. میں یہاں پر آخری میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس شعر کے ساتھ کہ بہت کچھ ہم نے کھو دیا، بہت کچھ لوگ آئے اور بہت کچھ اس ملک کے ساتھ کر گئے، اور ایسا کر گئے تو ایک شعر کے ساتھ اگر آپ سمجھ لیں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو اگر شمعیں جلتی رہتی تو ہمیں اتنی پریشانی نہ ہوتی، لیکن جو بجھی ہوئی شمعیں ہیں ان کو بھی جلانا ہے، اور آگے بھی بہت ساری شمعیں جلانی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.